الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ طلباء کی جانب سے آواز ہے، عوام اہل سنت کی جانب سے بھی آواز آنی چاہیے، محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ گئے عرش پر بڑی شان سے بلغ العلا بکمالی، گئے عرش پر بڑی شان سے بلغ العلا بکمالی، ہوئی روشنی دو جہان میں کشفت دجا بجمالی۔ یہ بیان ہے سارے قرآن میں حسنت جمیع حصالہ، پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وآلہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری نظر میں اس وقت اعلیٰ حضرت کے دو بڑے کلام ہیں۔ ایک وہ کلام ہے کہ ایک شاعر عصر کی اذان کے وقت اعلیٰ حضرت کے بعد حاضر ہوا اپنا کلام لے کے، عرض کی میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، عصر کی نماز کے بعد دیکھیں گے۔ عصر کی اذان ہوئی اور نماز کے دوران ٹوٹل 15 منٹ باقی تھے، تو میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اتنی تیزی سے چلا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے رب نے اعلیٰ حضرت کے وقت میں کتنی برکت رکھی تھی۔ جب میں نے یہ تاریخ کو پڑھا حیران ہوا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اذان کے وقت سے لے کر نماز کے دورانیہ میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قصیدہ معراجیہ لکھا اور 67 اشعار 15 منٹ کے اندر لکھے۔ اتنا بڑا کلام جب انسان پڑھتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کوئی انسان تھا، جو کوئی روحانی جن تھا، یا اتنا عظیم کوئی اسکالر تھا جسے رب نے اتنی عظیم نعمتوں سے بخشا، اور اتنے وقت کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا بڑا کام رب نے جس سے لیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب عصر کی نماز پڑھ چکے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے میری کلام سن۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ جب 67 اشعار سنائے، اس نے اپنا کلام بند کر دیا۔ اس نے کہا احمد رضا تیرے سامنے کون اپنا کلام سنائے، تیرے کلام میں اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، ہماری شاعری کے الفاظ تیری شاعری پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ ہماری شاعری اس پائے کی نہیں جو احمد رضا کی شاعری پائے کی ہے۔ 40 سال پہلے جب کراچی میں شعراء کا ایک مجمع لگا تھا، اس میں وہ جو پاکستان کا اخبار چھپتا ہے، عابد نظامی بھی اس میں ہوا کرتے تھے، شاعر تھے۔ وہ کہتے ہیں بات چل نکلی کہ دنیا کے اندر اردو شعراء میں سب سے کس کا پائے کا ادب ہے اور پائے کی شاعری ہے۔ اس وقت
وہ کہتے ہیں تمام شعراء نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر اگر کوئی ادب والا شاعر گزرا ہے تو اس کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ عابد نظامی کہتا ہے اس دن میں نے احمد رضا کا نام سنا تھا، میں دوڑا اور دوڑ کے میں بازار میں گیا، ہدایت بخشش خریدی، اس کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کیا، مجھے مودودی بھول گیا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ عاشق مصطفیٰ کوئی دنیا میں گزرا ہے تو اس کا نام احمد رضا ہے۔ وہ کہتا تھا میں مودودی فکر رکھتا تھا، پہلے میں مودودی کو پڑھا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے احمد رضا کا کلام پڑھا میرے دل نے یہ گواہی دی عشق نام ہے تو احمد رضا کا ہے۔ میں اس کلام کی طرف نہیں جا رہا، وہ لمبا ہے، لیکن ایک اور کلام میرے اعلیٰ حضرت نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معراج شریف کے حوالہ سے لکھا ہے، ان کے چند اشعار پیش کروں گا، اور وہ اشعار انشاءاللہ 2-3 جمعہ پر ہم انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً پڑھیں گے۔ آئیے میرے اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں کہ جس رات میرے محبوب آقا عرش کے چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں تو عرش کی عقل بھی دنگ ہے کہ کون میرے ساتھ سے گزر گیا۔ عرشی کی عقل دنگ ہے، چرخی میں آسمان ہے۔ محبت سے بولیے۔ عرشی کی عقل دنگ ہے، چرخی میں آسمان ہے، جانے مراد ابھی کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرشی کی عقل عرشی کی عقل دنگ ہے، چرخی میں آسمان ہے، جانے مراد ابھی کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرشی پہ تازہ فرشی پہ طرفہ دھوم دھام، عرشی پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرشی پہ طرفہ دھوم دھام، کانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کانے جدھر
جدھر کانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خوف نہ رکھی رضا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی۔ یا اللہ جب مرکزی مسجد کے لوگ پل صراط پر کھڑے ہوں، احمد رضا فرما رہے ہوں خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی، خوف نہ رکھی رضا ذرا تو ہے عبید مصطفیٰ۔ اور میں سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں خوف نہ رکھی غلام ذرا، تو ہے عبید مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یا اللہ جو اس رات معراج کے لیے سننے کے لیے بیٹھا ہے، وہ جب قبر میں جائے فرشتے ان کو کہیں خوف نہ رکھے۔ یا اللہ ہمارے ساتھی جو دنیا میں بنے، جو کلاسز میں بنے، جو حفظ میں بنے، جو دورہ حدیث میں بنے، جو مفتی کورس میں بنے، جو اب موجود ہیں، جو ہماری نسلوں تک بنیں گے، ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں خوف نہ رکھی رضا یا اللہ ہم گناہگار جیسے لوگ جب ہم پہ وقت موت آئے مولا، ادھر روح قبض ہو رہی ہو مولا، ادھر سے سرکار کا چہرہ والضحا سامنے ہو، سرکار فرما رہے ہو خوف نہ رکھے، خوف نہ رکھے، خوف نہ رکھے، خوف نہ رکھے غلام ذرا، تو ہے عبید مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ دل کرتا ہے ساری رات یہی شعر ہی پڑھتے رہے، اس شعر میں کوئی اتنی لذت ہے، اتنی چاشنی ہے، دل کرتا ہے بار بار پڑھوں لیکن آپ تنگ آ جائیں گے۔ جی استقلال آباد والو، اللہ تمہیں استقلال عطا فرمائے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جو پیر سیال لجپال کے غلام ہیں، جب وہ قبر میں جائیں تو پیر سیال یہی کہیں خوف نہ رکھ غلام ذرا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جب میرے پیر سیال لجپال خواجہ حمید الدین نور اللہ مرقدہ جب قبر میں گئے ہوں گے، میرا کامل یقین ہے کہ جب آپ قبر میں گئے ہوں گے تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ہوگا خوف نہ رکھی حمید ذرا، خوف نہ رکھی حمید ذرا، تو ہے عبید مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر
خدا حضور پر نور شافی یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مختصر ترانہ معراج النبی شریف سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو معراج النبی شریف کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹھنڈی اور میٹھی سہانی رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ محبوب جب اس ٹھنڈی اور میٹھی راتوں میں اللہ کے حضور جا رہے تھے تو قیامت تک والے امتیوں کو سرکار نے بلایا نہیں ہے، نبی پاک نے انہیں یاد رکھا۔ اب غور فرمائیے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حضرت مولانا اسامہ صاحب نے بڑا پیارا دلزیب خطاب کیا۔ اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ گنجائش تو نہیں ہے لیکن چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان ابتدا میں بولا، اور اس لفظ سبحان کے اندر جتنی برکات ہیں اگر اسی پر ہی بات کی جائے تو ایک طویل بات بن جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کی سیر کو اپنی ذات کی پاکی کے ساتھ شروعات کیوں کی کہ بعد والے کو یہ اعتراض نہ اٹھائیں کہ سرکار خود گئے۔ فرمایا نہیں، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں جس نے سیر کروائی۔ اب بعض لوگ یہاں ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ یہ سیر صرف خواب کی بات ہے، لیکن قرآن کے اندر عبد ہی کا لفظ ہے۔ عبد، عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد جسم کے پورے مجموعے کو بولا جاتا ہے، جسم بمے روح اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو میرے رب نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اعتراض معراج پہ کرنے سے پہلے یہ غور کرنا کہ پہلے الفاظ کیا ہیں، سبحان، اس پہ غور کرنا۔ اب امام بخاری آخر میں، بخاری کے آخر میں ایک حدیث لائے، آپ نے فرمایا سبحان کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بندہ اس اللہ کے نام کو پکارتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ اتنے عظیم کلمات ہیں، فرمایا جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں لفظ سبحان کی برکت سے رب اس کے کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب اس پہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے پر مضبوط ہیں، اسٹرونگ ہیں کہ رب نے ہمیں وہ ذات عطا کی ہے کہ اس کی سیر کی بات ہو تو رب اپنی پاکی بیان پہلے کرتا ہے، بعد میں اس کی سیر کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب اپنے محبوب کو بے عیب رکھنا چاہتا ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہ نکالے۔ وہ لاریب ذات نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور اسی ساتھ ہی اسے لاریب ذات کو راتوں رات سیر کروائی ہے۔ اب یہ تو رات کا معاملہ ہے، اندھیرے میں دکھتی کیا چیز ہے؟ رب یہی سمجھانا چاہتا ہے، اے بشر انسانی کی آنکھ تیری بھی آنکھ ہے، اور ادھر محمد مصطفیٰ کی بھی آنکھ ہے، جو راتوں رات 7 آسمانوں پار جنت کو بھی دیکھ رہی ہے، 7 آسمانوں پار عرش معلیٰ کو بھی دیکھ رہی ہے، رات کے اندھیرے میں ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور کائنات کو رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے لیلن کے ساتھ کہ قرآن میں ہم نے لیلن کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یاد رکھنا یہ وہ میرا محبوب ہے جسے ہم نے مذاق کی آنکھ دے رکھی ہے۔ دنیا والے دوربین کے ساتھ دور تک مارا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی رینج دوربین کی شاید 1.5 کلومیٹر یا 2 یا 4 کلومیٹر تک ہو، لیکن یہ میرے محبوب کی مذاق کی آنکھ ہے جو رات کے اندھیرے میں کئی کروڑ سال کی دوری پر ساری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اب غور فرمائیے،
یہ مازاق کی آنکھ کا کمال ہے. اب یہی مازاق کی آنکھ کی دیدار کے لیے رب تعالیٰ کس کو بھیج رہا ہے؟ جبریل کو بھیج رہا ہے. واپس سے بولیے سبحان اللہ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا إنه هو السميع البصير. بلا تمہید میں اپنے کلام کو شروع کرنے لگا ہوں اس لیے کہ آپ کے ٹائم کا مجھے احساس ہے. غور کرنا، میرے رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو راتوں رات سیر کروائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. اب کوئی عقل کا اندھا ہو تو اس بات پہ وہ توجہ نہیں کر سکتا. اور کرنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پیدل 30 دن کا سفر ہے. اب اللہ رب العزت نے یہ سمجھانا چاہا نص قطعی سے کہ جو محبوبہ کا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی 30 دن کا سفر تھوڑی دیر میں طے کر لیتا ہے، وہ اس زمین سے لے کر 7واں آسمان عرش بری تک، اور عرش بری سے لے کر لامکان تک، اور لامکان سے لے کر ادن و منی کے پردوں تک، ادن و منی کے پردوں سے لے کر اللہ رب العزت کی صفاتی پردوں تک، اللہ رب العزت کے صفاتی پردوں سے آگے اللہ رب العزت کی عرش تک، اور اللہ رب العزت سے عرش سے آگے اللہ کی ذات تک اسی دوران تھوڑی دیر میں پہنچ سکتا ہے. جو راتوں رات مسجد حرام مسجد اقصی تک سیر کر سکتا ہے وہ راتوں رات وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے. اب میرے رب نے بتایا، غور فرمائیے، اب تھوڑی دیر میں لیلن پر جو تنوین ہے اس پر علماء نے بحث کی، اس تنوین کے اوپر بھی علماء نے بحث کی. فرمایا لیلن پہ جو تنوین ہے وہ وقت کی قلت پر ہے، وقت کی کلوزنگ پر ہے. فرمایا یہ لیلن پر بھی تنوین ہے، بتا رہی ہے کہ وقت کے کلوزنگ کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر رب نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی بھی سیر کروائی، ساری جنتوں کی بھی سیر کروائی، ساری دوستوں کو بھی دکھایا، اور اسی طرح عرش معلیٰ کی بھی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی بھی سیر کروائی. لیکن غور کرنا، ادھر ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے. کون ہے ام ہانی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ام ہانی، جہاں سرکار تشریف فرما ہے. جبریل امی آئے، خود نہیں آئے، ساتھ میں کائیل بھی ہیں، ساتھ اسرافیل بھی ہیں، ساتھ اور ملائکہ بھی ہیں. ہر سردار ہر سردار فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس ہے. اب غور کرنا، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم جلوس کیوں نکالتے ہو سرکار کی ولادت پر. میں نے کہا رب نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلانا چاہا، 2 لاکھ سے زائد فرشتوں کا جلوس اکٹھا کر دیا، پروٹوکول ایسا دیا، محبوب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ عام بندہ نہیں ہے، کسی کو لینا چاہے تو غور فرمانا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب بلانا چاہا 2 لاکھ سے زائد فرشتوں کا جلوس بھیجا. جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، ان سب چاروں کے ساتھ 70,000 کا جلوس بھیجا. جب آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، ام ہانی کا گھر کا دروازہ بند ہے، جبریل کو کہا گیا جبریل دروازے پہ دستک نہیں دینی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا نبی کے دربار میں بلند آواز نہیں کرنی. مولا کیا کروں کیا کروں؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کی مازاق کی آنکھ کے برابر
چھت میں اپنا نورانی پر مار، نورانی پر جبریل مارتا ہے۔ کون جبریل ہے؟ توجہ کرنا، جبریل کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ جبریل قطب سماویہ کا حافظ ہے، بیت المعمور کا امام و خطیب ہے، تمام انبیاء اور رسول کے دربار کا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 24,000 دفعہ حاضری دینے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب فرماتا ہے جبریل تو اپنی ہستی کو مٹا دے۔ کون جبریل؟ جس کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر بچھا دے زمین و آسمان سارا جبریل کے ایک پر تھلے آ جائے، لیکن آج جبریل ہستی کو مٹا رہا ہے۔ مذاق کی آنکھ جتنا سوراخ کرتا ہے وہاں اس سوراخ کے عاجزی کے ساتھ اندر آ جاتا ہے۔ غور کرنا، اب رب کائنات کا محبوب آرام فرما ہے۔ مولا کس طرح جگاؤں؟ جس طرح مولانا نے بیان کیا، فرمایا جبریل قبل قدمی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی قبر کو کیوں چومتے ہو؟ قبروں سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ذرا جبریل سے پوچھنا۔ رب نے فرمایا قبل قدمی ہے، امر کا جملہ بولا، فرمایا جبریل محمد مصطفیٰ کے قدمین کو چوم لے۔ جبریل محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے۔ اگر ہمیں رسول اللہ کے قدم چومنے نصیب نہیں تو کم از کم گنبد خضرا کی فضاؤں کو ہواؤں کی قسط کرنی چاہیے۔ اور فرمائیے جبریل امین قدموں پہ گرا ہے، سر رکھ کے پڑا ہے، ادھر سے وارث بھی بولا اے معراج رسول برحقی سمجھو، جمع پہنے جمع نور دا پہنے پوشاکی کتاب، جتھے وہم گمان دی جانا ہی، سیر اتھو تک نبی پاک کتاب، جتھے وہم گمان دی جانا ہی، سیر اتھو تک نبی پاک کتاب۔ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، جبریل امین رسول اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے پڑا ہے، بتا رہا ہے اے لوگوں میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں قطب سماویہ کا حافظ ہوں، میں بیت المعمور کا امام و خطیب ہوں، میں تمام انبیاء کے دربار کا صحابی ہوں، لیکن نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو۔ محبت سے نام میرے ساتھ پڑھ لو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا۔ اتنا پیارا شعر ہو جائے اور اتنا ہم وزن شعر ہو اور پھر آپ پڑھے نہیں۔ تقریر تو آپ سن چکے ہیں، اگر نبی پاک کے معراج کا ذوق لینا ہے تو آپ کو بھی پڑھنا ہوگا نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو۔ اسی شعر پہ میرے سارا بیان ہے آج، ذرا محبت سے پڑھ لو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو
دی وقار ادھر تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ادھر جبریل اپنے قدمین رکھ کے پڑا ہے۔ علماء نے بیان کیا، بتائیے جبریل کا محمد مصطفیٰ کے قدموں پر سر رکھنا افضل یا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا افضل؟ لیکن جبریل بتا رہا ہے، اے فرشتوں میں تمہارا امام ہوں، میری طرف ذرا دیکھو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، محمد کی بلندی کو نظر والو۔ فرمایا رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو رب کے آرڈر سے سجدہ کیا۔ غور کرنا، اب سجدہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا، اللہ کے حکم سے ختم ہوا، لیکن ادھر اللہ کے حکم سے جاری ہوا، قبل قدمیہ یا جبریل، اے جبریل محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے، سر رکھ دے۔ فرمایا اب اجازت محمد دے گا تو سر اٹھائے گا، اس لیے ذرا پڑھ دو نا، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی، نظر والو ذرا۔ احباب دی وقار، آج کسی کی شادی ہو، کوئی امن آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے، کوئی اسمبلی کا کوئی ممبر آ جائے، کہتے ہیں جناب پوری اسمبلی آئی ہوئی تھی، لیکن یاد رکھنا جب میرے محبوبہ کا معراج کی رات جا رہے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ 2 لاکھ فرشتوں کا جلوس ہے۔ پھر کہنے دیجئے نظر والو ذرا دیکھو محمدی کی، نظر والو ذرا دیکھ۔ جبریل امین براق لے کے آئے، سرکار جاگے، عرض کی ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ غور کرنا، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، اے میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ ادھر تمنا نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ خود رب فرما رہا ہے اے جبریل میرے محبوب کو لے آ، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نہ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو۔ محبت سے پڑھیے نا، محبت سے، نظر والو ذرا دیکھو۔ میری محبوبہ کا براق پہ سوار ہونے لگے، عرض کی مولا براق پہ بعد میں سوار ہوں گا، پہلے بتائیے میری امت کا کیا بنے گا؟ معراج کی رات بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، معراج کی رات بھی میرے محبوبہ کا اللہ سے وعدہ کروا کے چلے، سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے محبوب امت کے معاملے میں آپ کو راضی کیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب جبریل امین ساتھ ہیں، مسجد حرام سے براق پہ سوار ہوتے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے، میکائیل بھی ساتھ ہے، فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ گویا جبریل کہہ رہا ہے اے فرشتوں دیکھو نا، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی، نظر والو ذرا۔ احباب دی وقار، میرے محبوبہ کا مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ دور والی مسجد، اقصیٰ کا معنی دور والی مسجد، لیکن غور کرنا، پلک جھپکنے سے پہلے میرے محبوبہ کا مسجد اقصیٰ میں پہنچے، درمیان میں شہر مدائن آیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے میرے محبوبہ کا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا۔ اگر صلی یصلی کا معنی نماز کیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر صلی یصلی کا معنی رسول اللہ پر درود کا جب پڑھا جائے پھر بھی ٹھیک ہے،
گویا مانا کیا بنے گا؟ اے پیارے صحابہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے اپنی ذات پر درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب سرکار قبر سے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں، ذرا فرشتوں دیکھو تو صحیح، ہمارے بعد آنے والا، چھوٹی عمر پانے والا، تھوڑی تبلیغ کرنے والا، لیکن ہم سے زیادہ مقام لے گیا، نظر والو ذرا دیکھو محمدی کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، تمام انبیاء کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔ جبریل امین سامنے آئے، سارے انبیاء پروٹوکول دے رہے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ غور کرنا، جبریل امین نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑے کیا۔ اب غور فرمائیے، آدم علیہ السلام کو رب نے اسماء کا علم دیا، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے۔ جس نے ڈنڈا مار کے پتھر سے اندر سے 12 چشمے جاری کیے، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے بیماروں کو شفا دینے والے، موت کو دوبارہ موت والوں کو زندہ کرنے والے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اور غور کرنا، سارے انبیاء گویا کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی سلطنت کی ہے، لیکن یاد رکھنا نظر والو ذرا دیکھو محمدی کی۔ نہیں آپ پڑھ نہیں رہی، محبت سے پڑھے نا، دل لگا کے پڑھے نا، دل لگا کے پڑھے نا، محبت سے پڑھو نا، نظر والو ذرا دے بلندی کو، نظر والو ذرا۔ ملا علی قاری اس مقام پہ باز کرتے ہیں، آپ نے باز کی کمال کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے اتنا بڑا منصب لیا؟ جبریل نے آگے کیا، جسے اسماء کا علم ملا وہ تو پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا انا امام المتقین ولا فخرا، انا امام النبیین ولا فخرا، انا امام المرسلین ولا فخرا۔ میں رسولوں کا سردار لیکن فخر نہیں کرتا، میں نبیوں کا امام لیکن فخر نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ بات تو فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، جس نے دریا پھاڑ کر سمندر پھاڑ کر 12 رستے نکالے وہ تو پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جس نے درندوں کے ساتھ کلام کیا ہے سلیمان علیہ السلام، وہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا بات میرے لیے فخر کی نہیں، بات انبیاء کے لیے فخر کی ہے کہ رب نے انہیں میرے جیسا امام عطا کیا ہے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمدی کی۔ سرکار نے نماز پڑھائی، انبیاء نے نبی پاک کے قصیدے پڑھے، لیکن یاد رکھنا جب سرکار براق پہ سوار ہوئے، انبیاء کی روحیں بھی ساتھ، انبیاء کی روحیں بھی ساتھ ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا گیا پیارے موسیٰ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا روتا اس لیے ہوں، میں نے 900 سال سے زائد تبلیغ کی، لیکن مجھے وہ مقام نہیں ملا جو محمد مصطفیٰ کو نظر والو ذرا دیکھو محمدی کی۔ محبت سے پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیر سیال، لاجپال، جبریل بھی ادب کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیوں نہ ادب کرے؟ میرا خواجہ فخر سیالوی بھی یہاں بولا،
محبت سے بولے سبحان اللہ. باب جبریل کے پہلو سے ذرا دھیرے سے. آپ بول نہیں رہے, محبت سے بولیے سبحان اللہ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. پلکوں سے پلکوں سے پلکوں پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہاں تو نعرے کا حق بنتا ہے میرا. ماشاء اللہ, ماسٹر صاحب نے نعرہ لگا دیا, انہیں سمجھ آ رہی. پیر سیال لجپال لجپال. وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں. کون سا براق؟ جو برق سے ہے, بجلی کی مانند جانے والا. لیکن براق کو کیا خبر کہ کون سوار ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت ابھی تو ادھر میں آ ہی نہیں رہا حوالوں کی طرف. ابھی آپ کو دو ذوق ہی دیتا چلا جا رہا ہوں, ذرا غور کرنا. جب جبریل امین علماء نے فرمایا براق سامنے کھڑا کیا, وہ براق جو ہزاروں سال روتا رہا کہ کاش محمد مصطفیٰ کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے, غلامی نصیب ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی سے نکلا, رکاب جبریل نے پکڑی, لگام میکائیل نے پکڑی, پلان اسرافیل کے کندھوں پر. میں نے اسرافیل کو دیکھا, سفید داڑھی ہے, بزرگ فرشتہ ہے. میں نے عرض کی اسرافیل آپ تو بزرگ ہیں, آپ تو بزرگ ہیں, یہ پلان مجھے دے دیں. اسرافیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے منع نہ کریں, یاد رکھنا یہ غلامی میں نے کس طرح رب تعالیٰ سے حاصل کی. عرض کی مولا میں نے 1000 سال اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی رضا کے لیے 1000 سال عبادت کی. جب میری 1000 سال عبادت پوری ہو گئی, رب نے فرمایا مانگ اسرافیل کیا مانگتا ہے. عرض کی مولا کچھ نہیں عطا کرنا, صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی دے دے, محمد مصطفیٰ کی غلامی دے دے. میرے رب نے فرمایا میرا آج کی رات میرا محبوب جب عرشوں پہ آئے گا تو پلان اٹھائے گا, جبریل رکاب پکڑے گا, میکائیل لگام لے گا, تیرے لیے یہ شرط ہوگا تو میرے محبوب آقا کا پلان اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. اور یارو جس نے 1000 سال عبادت کی ہو پھر غلامی ملی, ہمیں تو مفت کی پلیٹ میں رکھ کر رب نے دے دی, پھر بھی ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. ہمیں مفت کی ملی ہے اس لیے ہمیں قدر و قیمت نہیں. پوچھو نا اسرافیل سے جس نے 1000 سال عبادت کی پھر غلامی مصطفیٰ ملی اور تھوڑے وقت کے لیے ملی. اب اور فرمائیے جبریل رکاب تھام کے کھڑا ہے, میکائیل لگام پکڑ کے کھڑا ہے, اسرافیل پلان اٹھا کے کھڑا ہے, اور پھر سرکار کو سوار کروا رہے ہیں. جب چلی سواری سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں,
پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کا مقام تو دیکھو، جو تھوڑے وقت میں اللہ کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پھر کیوں نہ زبان سے بولیے نظر والو ذرا دیکھو محمد کی۔ نہیں آپ پڑھ نہیں رہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں یہی سٹاپ کر دوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو میں آگے چلوں۔ پڑھیں گے؟ جو دل سے پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑک لے، جو دل سے پڑھے، جو دل سے پڑھے۔ آج اٹھے ہوئے ہاتھ معراج کی رات رسول اللہ انہیں شفاعت سے نوازے۔ محبت سے پڑھو نظر والو ذرا دیکھو محمد کی۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، جھوم جھوم کے نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا محمد کی بلندی کو۔ احباب ابی بکر، براق نے مسجد اقصی کو چھوڑا، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اب غور فرمائیے، سارے آسمانوں میں انبیاء موجود ہیں، مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں، آگے بھی موجود ہیں، سرکار کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب ایک آسمان کو چھوڑتے ہیں، سارے انبیاء حسرت کرتے ہیں مولا ہم بھی ساتھ چلتے، کیونکہ یہ تو نبی کا مقام ہے، محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، پھر کیوں نہ کہیے۔ اب آپ کو پک گیا ہے نظر والو ذرا دیکھو محمد کی۔ پہلے آسمان کو کراس کیا، دوسرے آسمان کو کراس کیا، اعلیٰ حاضر کیا، 7 آسمانوں کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا پہنچے، یہاں ہر چیز رک جاتی ہے، یہاں اوپر سے آنے والی ادھر رکی، نیچے سے جانے والی ادھر رکی، یہاں سٹاپ ہے ہر چیز کا، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ جبریل امی کو میرے محبوب آقا فرماتے ہیں چلنا جبریل۔ علامہ رومی فرماتے ہیں جب میرے محبوب آقا نے فرمایا چلنا جبریل، عرض کی پیارے آقا ایک درخواست کر رہا ہوں اگر قبول فرما لیں۔ فرمایا بول کیا درخواست ہے؟ عرض کی مولا کے حضور عرض کیجئے گا جب قیامت کا دن ہو، محمد مصطفیٰ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، جبریل اپنے 600 پر بچھائے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میرے دماغ میں نہیں آ رہا، لیکن شعر بڑا کمال کا ہے۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یہ اس کا پہلا فقرہ اگر کسی کی ذہن میں ہو۔ احباب ابی بکر غور فرمائیے، جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کروائیے قیامت والے دن میرے لیے کہ میں امت مصطفیٰ کے لیے پر بچھاؤں، امت مصطفیٰ کے لیے پر بچھاؤں۔ سرکار نے فرمایا چل نہ ساتھ۔ علامہ رومی بولے اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم۔ یا رسول اللہ اگر ایک پومنے کے برابر بھی، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھنا چاہوں، تجلیات ربانی مجھے جل کے راک کر دیں گی، یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا تو نہیں جا سکتا تو محمد کی پرواز تو اب شروع ہو رہی ہے۔ جبریل امی کو جب سرکار نے سدرۃ المنتہا پہ چھوڑا، جبریل حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو کہہ رہا ہے نظر والو ذرا کی بلندی کو،
علماء نے لکھا، علماء نے ایک بات بڑی کمال کی لکھی، علماء نے لکھا یہ جبریل ہے جو رک گیا، اگر اعلیٰ حضرت وہاں ہوتے احمد رضا کہتے جلنا ہے تو محبوب کے ساتھ جلنا ہے، لیکن چلنا ضرور ہے۔ چلنا ضرور ہے۔ غور فرمائیے کون محمد مصطفیٰ، کون محمد مصطفیٰ جو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جبریل دیکھ رہے ہیں، اور جبریل اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کلام کیا، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ انسان کی عقلوں سے ماورا چلے، جبریل کی عقل سے ماورا چلے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ فرمایا یہاں شش جہت، دائیں بائیں اوپر نیچے، ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کون ہم سے گزر گیا۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کلام کیا سبحان اللہ، ایک ایک شعر بڑا کمال کا ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جبریل امین نے جب محمد مصطفیٰ کی پرواز کو دیکھا، گویا جبریل کہہ رہے ہیں احمد رضا کا کلام بولتا ہے، میرے پیر کا کلام ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش للترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے محبوب تشریف لے آئیے، ہم آپ کے دیدار کے مشتاق۔ اب غور فرمائیے، علماء نے اس مقام پہ بڑا کلام کیا ہے۔ علماء نے لکھا جب میرے محبوب آقا نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، رف رف آیا، رف رف بھی رہ گیا، میرے محبوب آقا آگے چلے۔ اب علماء نے بیان کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج محمد مصطفیٰ کی بشری ہے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک محمد مصطفیٰ کی معراج روحانی ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک یہ معراج محمد مصطفیٰ کی حقیقت محمدیہ والی معراج ہے۔ فرمایا پھر آگے لامکان سے آگے جب بڑھے تو سرکار فرماتے ہیں میں اکیلا تھا۔ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں اس وقت سناٹا ہو، انسان اکیلا ہو، اتنی لمبی پرواز ہو، اچانک آواز آئی قف یا محمد ان یصلی علیک او کما قال، اور یہ آواز رب نے ابو بکر صدیق جیسی آواز نبی پاک کی کانوں میں گونجی۔ اس وقت سرکار نے پوچھا میرا ابو بکر کہاں آ گیا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
ابا بی بکر علماء نے اس مقام پر بات کی. علماء فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی انظر الیک، اے میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا. رب نے فرمایا لن ترانی، کیوں فرمایا؟ ہے وہ بھی نبی، ہے یہ بھی نبی، لیکن کیوں فرمایا؟ فرمایا موسیٰ تو وقت سے پہلے بول گیا، ابھی تو میرے محبوب نے دیدار کرنا تھا. اگر وہ کر لیتے، اگر بعد میں تو کہتا تو تیری باری آتی، لیکن یہ تو محمد مصطفیٰ ہے. نظر والو ذرا دیکھو بلندی کو، نظر والو. مولا جب ہماری موت آ رہی ہو، سرکار کا چہرہ سامنے ہو، ہماری زبان پہ جاری ہو نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی، نظر والو ذرا. آواز آئی قف یا محمد فإنہ یصلی علیک، اے محمد ٹھہر جاؤ، اللہ رب العزت تیری ذات پر درود بھیج رہا ہے. ہائے ہائے اللہ، یہ پروٹوکول کا انداز ہے. ہم کوئی بڑے سے بڑا آئے تو پھول بچھاتے ہیں، لیکن میرے رب نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو اس پر درود بھیج رہا. تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آؤ اگر کوئی محبوب کو بلانا ہے تو پھر درود پڑھو. جس طرح قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اگر سرکار کو بلانا ہے تو درود پڑھو. رب کی بھی یہ سنت ہے، درود پڑھنا سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اس لیے پیارے ابوبکر صدیق کی آواز کیوں آئی؟ فرمایا محبوب کیونکہ تیرا جسم اور ابو بکر کا جسم ایک ہی مٹی سے بنایا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے جس مٹی سے انسان بنتا ہے نا وہیں دفن ہوتا ہے. تو یہ بھی دلیل ابو بکر کے لیے واضح ہے. فرمایا محبوب تیرا جسم اور ابو بکر کے جسم کا جو خمیر ہے، جو مٹی ہے، وہ ایک ہی مقام سے اٹھائی گئی ہے. تیری ذات کو ابو بکر کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت کیسی ہے؟ گویا ابو بکر کی آواز وہاں بھی بول کے کہہ رہی ہے کیا پیش کروں جانا. ہائے ہائے، اگر آپ کا ذوق ہو تو، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں پڑھوں گا. کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے. نہیں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، محبت سے اٹھنے چاہیے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. لا مقام میں بھی ابو بکر صدیق کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری. ابو بکر صدیق بول رہے ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. محبوب جس کے ساتھ تیری انسیت ہے اسی آواز میں ہم بول رہے. لوگ آج ابو بکر کے نام کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا ظالم ذرا دیکھ تو صحیح، معراج کی رات رب کو ابو بکر کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ابو بکر کی آواز میں فرشتہ پیدا کر دیا. فرمایا محبوب ابو بکر کا جسامت اور
چہرے والا ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جب میرا محبوب میرے ہاں آئے لامکاں کی طرف بڑھے تو ابو بکر کے آواز کے ساتھ اس کو پروٹوکول دو۔ تو یہاں ہم اپنی گفتگو کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اور مزید آغاز جمعہ پہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن میں اپنا شعر پورا کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار لا مقام پہ گئے، وہ فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے کی آواز وہ بھی احساس میں ہوگی کہ یہ محمد مصطفیٰ۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے جو بیت الحرم سے تو ربی تک پہنچے، وہاں جا کر جو انعامات حاصل ہوئے اس کا انشاءاللہ بقیہ حصہ زندگی رہی تو بیان ہوگا جمعہ پر۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا صدقہ ہم سب کو اپنے محبوب آقا کی سچی و پکی غلامی نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔